پوچھا جاتا ہے کدھر یار اس کو کون سے قبرستان لے کر جائیں یا کوئی جگہ دیکھو، تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک بہت بڑا قبرستان ڈیزائن کروایا جس میں ہم ایک تو خوبصورت میڈیکل سینٹر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایسے بچے جو جھگیوں والے ہوتے ہیں، جو مانگنے والے ہوتے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں ویسے آپ، وہ جھگیوں والے بچوں کو ہم لاتے ہیں، اسٹڈی کروا رہے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً 200 بچہ ہے جو اسٹڈی کر رہا ہے۔ ہمارا دوست ہے وکاس اسکول کا چیئرمین فہد عباس، تو وہ اس کے انڈر وہ کر رہا ہے، ایجوکیشن کا وہ کر رہا ہے۔ بڑا اچھا کمبینیشن ہوتا یہ ہے کہ وہ بچوں کو بیچتے نہیں ہیں، پھر ہم ان جھگیوں والوں کو ان بچوں کے عوض پیسے دیتے ہیں کہ جتنا وہ پیسے ہیں جو بچہ کماتا ہے مانگ کر، وہ اس کو پے کرتے ہیں۔ بالکل سی زندگی ہے جے جی، اور وہ کہتے ہیں نا موت کو یاد رکھنا سب سے بڑی شفا ہے۔ تو وہ دیکھو ہم انسان، دیکھو آج تمہارا چینل صحیح خدمت کر رہا ہے، ہر چیز اصلی دکھا رہا ہے اور سچ دکھا رہا ہے۔ میں تعلیم بجانا چاہ رہا ہوں ان کو، بول میرے لاہور، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ تعلیموں کے بعد اب پتہ ہے ایک بہت بڑا آنر یہ ہو رہا ہے آج ہمارے اس شو میں کہ یہ جو گانا ہے نا آپ کا، جب ہم سننے والے ہیں بریک سے واپسی پہ، وہ پہلی بار اس کی جو ویڈیو بھی ہے انفیکٹ کسی بھی چینل سے لائیو جائے گی۔ تو جناب طارق تحفظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میرب ہیں، حسن ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ کہیں جانا نہیں ہے، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ جب جیزی بولتا ہے نا پورا پاکستان سنتا اور دیکھتا ہے۔ دس از بول میرے لاہور، یعنی کہ اسٹار ایشیا نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سٹار ایشیا نیوز کے ساتھ میں ہوں ابو بکر شیخ۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے کے حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے آ چکی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے معاملے پر سپریم کورٹ کی رائے حاصل کرنے کے لیے صدارتی ریفرنس پر دستخط کر دیے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ایوان صدر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے کے لیے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت ریفرنس سپریم کورٹ بھیجوانے کی وزیر اعظم کی تجویز کو منظور کر لیا ہے۔ ریفرنس میں آئین کی ترامیم کے بغیر الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 6(122) میں ترمیم کرنے پر سپریم کورٹ کی رائے مانگی گئی ہے۔ آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کہتے ہیں کہ فوج سرحدوں کی اور پولیس اندرون ملک شہریوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اسلام آباد میں پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے وزیر اعظم عمران خان کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاسنگ آؤٹ میں ہونے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جب تک جان و مال کی حفاظت نہیں ہوتی قوم ترقی نہیں کر سکتا۔ ہماری سرحدوں پر قوم کی حفاظت پاک فوج کرتی ہے، جبکہ امن و امان قائم ہونے تک معاشرے میں خوشحالی نہیں آتی۔ پولیس کا آج تک وہ مقام نہیں بن سکا جس کے وہ مستحق ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود دینا چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم والے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو 31 تاریخ کو استعفے اسپیکر کو جمع کروا دیں۔ استعفے اسپیکر کو نہیں پہنچے تو یہ ڈرامہ بند کریں۔ استعفے دینا آپ کا فیصلہ ہے، ہم تو کہیں گے کہ ایک بار پھر نظر ثانی کر لیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ نیب قوانین میں ترامیم حکومت پر دباؤ ڈال کر ممکن نہیں ہے۔ یہ ذاتی ایجنڈا تھا جس پہ وہ سودا کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے نیب میں ترامیم نہیں کی تو یہ آپ کی غفلت ہے۔ نیب ترامیم کو فیٹف کے ساتھ نہ جوڑیں، یہ قومی اہمیت کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نیب میں ترامیم چاہتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ اپنے مطالبات تو سامنے رکھیں جس پر 34 نکاتی مسودہ سامنے رکھا گیا۔
وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ عمران خان قوم کو مسائل سے باہر نکالیں گے، پاکستان میں ہی نہیں دنیا میں عمران خان کا ڈنکا بجے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج سپاہی کو عزت دی ہے۔ آج پاکستان میں پولیس کا ہر سپاہی سر اٹھا کے چل رہا ہے۔ اللہ عمران خان کو بہت بڑی کامیابی اور عزت سے نوازے گا۔ انہوں نے کہا کہ یقین دلاتا ہوں کہ وزیر داخلہ 120 دن میں بدل جائے گی۔ وزیر اعظم نے کراچی سے لے کے طورخم تک تاریخی کام کیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں شامل مفاد پرست ٹولے کی سمتیں مختلف ہیں اور منزلیں جدا ہیں۔ یہ سانچ کی ہنڈیا اب بیچ چوراہے پھوٹ رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے والوں کے خلاف تحریک چل پڑی ہے۔ مولانا شیرانی اور حافظ حسین احمد کا بیان اس کی واضح گواہی ہے۔ ذاتی مفاد کو فوقیت دینے والوں کو رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد احمد چودھری کہتے ہیں کہ کوئی تقریر یا بیان کسی سیاق و سباق کو پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو ایک تناظر میں تھی۔ دنیا کی سب سے زیادہ نالائق حزب اختلاف بغلیں بچا رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد احمد چودھری نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ وزیر اعظم کی تقریر پر سیاسی بونوں کے تبصروں پر حیران ہو رہا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ معیشت کا اصل چہرہ کیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ امریکہ کی طرح وقت ملے کہ ادارے نو منتخب حکومت کو فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ کمزور حکومت کو ایم کیو ایم کی صرف 6 سیٹوں کا سہارا ہے۔ یہ استعفے دیں، باہر آئیں تو حکومت ان کی بات مانے گی۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایم کیو ایم میں بیٹھے لوگ سودا کرنے والے ہیں۔ ان کا میئر اربوں کی کرپشن کر کے آزاد گھوم رہا ہے۔ جب تک یہ نمائندے رہیں گے تمہارے بچوں کو فلاح نہیں مل سکتی۔ اب کچھ بات کریں گے مہلک وائرس کی، تو کرونا وائرس کے باعث مزید 84 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی طور پہ تعداد 9557 ہو چکی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2142 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,33,000، سندھ میں 2,06,000، کے پی کے میں 55,811، بلوچستان میں 17,980، گلگت بلتستان میں 4,832، اسلام آباد میں 36,483 اور آزاد کشمیر میں 8,080 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پراپرٹی ٹیکس میں 200% اضافہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو پرانے ریٹس پر ٹیکس وصولی کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے پراپرٹی ٹیکس میں اضافے کے خلاف درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ٹیکس وصولی ڈی سی اے کا اختیار نہیں، جبکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن وصول کرے۔ سی ڈی اے کی پراپرٹی ٹیکس وصولی غیر قانونی قرار دی جائے۔ عدالت نے 2015 کے بعد سے سی ڈی اے کا پراپرٹی ٹیکس وصولی کا آڈٹ کروانے کا حکم جاری کر دیا۔ اب کچھ بات کریں گے ملکی موسم کی، تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج بھی سرد اور خشک رہ سکتا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں موسم خشک اور سرد رہے گا، جبکہ جڑواں شہروں میں آج کم سے کم درجہ حرارت 8 جبکہ زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بھی ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید ٹھنڈ رہ سکتی ہے۔
حاضر ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ جو کرونا وائرس، یہ جو سلسلہ چلا ہے، یہ بری نوع انسان پہ امتحان آتے رہتے ہیں۔ یہ اس طرح کے امتحانوں میں سے ایک امتحان تھا۔ رب العزت ظاہر ہے جانتے تھے کہ یہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اتنی خوفناک اور لمبی جنگ لڑنے کے متحمل ہو سکیں۔ سو ہم پہ یہ کرم ہوا، اور اب یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہر سننے والے کی ذمہ داری ہے، خود اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں، عزیزوں، اقارب، اہل محلہ، اہل شہر کے لیے، اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے مکمل احتیاط سے کام لیں۔ ہماری گورنمنٹ بے شمار محاذوں پہ لڑ رہی ہے، سو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے احباب کو، ان کو تحفظ دینے کے لیے میری یہ ذاتی اپیل ہے، جتنی احتیاط کر سکیں اللہ پاک کی اس دین کا، اس امانت کا، اس زندگی کا آپ خیال کریں۔ اسی میں قوم کی زندگی ہے، اسی میں اس خوبصورت ملک کی زندگی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب نظر ڈالیں گے علاقائی خبروں پہ۔ رخ کریں گے صادق آباد کا، جہاں پہ عابد کالونی میں ڈکیتی کی واردات کے دوران ڈاکو نقدی اور زیورات کے ساتھ لوٹ مار کر کے موٹر سائیکل گلی میں پھینک کے موقع سے فرار ہو چکے ہیں۔ صادق آباد کے علاقے عابد کالونی کے ایک گھر میں آج ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ 3 ڈاکو اپنے موٹر سائیکل پر واردات کے لیے آئے۔ ڈاکو نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر نقدی اور طلائی زیورات لوٹنے کے بعد گھر والوں کی موٹر سائیکل بھی ساتھ لے گئے اور موقع سے فرار ہو گئے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سانحہ نارنگ منڈی بس اور مسافر وین میں تصادم ہو گیا۔ حادثے میں شدید زخمی ہونے والے 11 سالہ بچی بھی جان کی بازی ہار گئی۔ ناروال سے افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں، آپ کو بتائیں کہ حادثے کے بعد مریم کو نیو ہسپتال لاہور میں زیر علاج اس وقت ہے، جبکہ حادثے میں LPG سلنڈر پھٹنے سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی کل تعداد 18 ہو چکی ہے۔ بولیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کوٹلی آزاد کشمیر میں عجیب و غریب بچہ پیدا ہوا ہے، جس کے 2 منہ، 2 ناک اور 4 آنکھیں ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوٹلی کے ڈاکٹرز کے مطابق بچہ پیدائش کے 2 دن بعد وفات پا گیا۔ کوٹلی کے علاقے گل پور سمالہ کے رہائشی جنید نامی شہری کے گھر میں 2 منہ اور 4 آنکھوں والے بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ محکمہ جنگلات لال سہانرہ سے لکڑی چوری ہونے کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ محکمہ جنگلات کے ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے ٹمبر مافیا سرگرم ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے سید رضائے شاہ ہاشمی رپورٹ پیش کریں گے۔ نیشنل پارک لال سوارہ کا خوبصورت اور گھنا جنگل ان دنوں جنگلات ملازمین کی مبینہ پشت پناہی میں مختلف چوروں کے گروہوں کے نرغے میں ہے۔ ان چوروں نے خوبصورت جنگل کو اجاڑنے، قیمتی لکڑی چرانے اور اسے سمگل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کی ہوئی ہے۔ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی خواہش میں یہ چور حضرات دن رات لکڑی چوری کرنے اور اسے سمگل کرنے میں مصروف ہیں۔
अजीब मंतक है कि मुलाजमीन अपने महकमे से भारी तनख्वाहें वसूल करने के बावजूद टिम्बर माफिया को मुबैना तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। मुलाजमीन की दिलेरी तो काबिल दीद और काबिल तहसीन है कि टिम्बर माफिया को चोरी करने की खुली छुट्टी दे देते हैं। करप्शन छुपाने के लिए कभी जंगल को तो कभी मुबैना तौर पर रिकॉर्ड गायब करने के लिए दफातर को आग लगा दी जाती है। करप्शन को छुपाने के लिए महकमा जंगलात के मुलाजमीन जंगल को आग लगा देते हैं और कभी रिकॉर्ड गायब करने के लिए दफातर जला दिए जाते हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब चीफ कंजर्वेटर मुल्तान से मुबैना तौर पर लकड़ी चोरी के धंधे में मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ सैयद रज़ा शाह हाशमी, स्टार एशियन। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तराबाद मैडम लारेब असलम इन एक्शन हो चुकी हैं। सफ्तराबाद और गिरदोलवा में गैस रीफिलिंग करने वाले मुतादिद दुकानों को सील किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा अस्कर अली जोया की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तराबाद लारेब असलम ने शहर का अचानक दौरा किया तो मुतादिद दुकानों को गैस रीफिलिंग करते हुए पाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तराबाद लारेब असलम ने गैस रीफिलिंग करने वाली दुकानों को सील कर दिया और उनका सामान भी कब्जे में लेने के बाद उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर दिए। आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में सहाफ़ी का बहमाना कत्ल, मकामी नौजवान सहाफ़ी को घर के बाहर नामालूम हमला आवरों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके कस्बा गुजरात में मकामी सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। मकामी पुलिस के मुताबिक मकामी सहाफ़ी मलिक निज़ाम तानी को नामालूम अफराद ने घर जाते हुए गोलियां मार के कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि थाना तितलियाली पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई सामने आ चुकी है। अरसा दराज से मुनशियात का धंधा करने वाले 2 बदनामे ज़माना मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट करें कि मुल्ज़मान के कब्जे से 3 किलोग्राम से ज़ायद चर्स, 240 ग्राम अफ्यून, पिस्टल, 30 अदद बोर गोलियां समेत 60,000 रुपये से ज़ायद नकदी बरामद कर ली गई है। खबर है सादिकाबाद से। आपको बताएं कि ऊंघ या नींद का गलबा दौरान ड्राइविंग जानलेवा साबित हुआ। ऊंघ या नींद से छुटकारा हासिल करने के लिए नेशनल हाईवे पुलिस ने एंटी डोजिंग डिवाइस मुतारिफ करवा दी। आपको बताएं कि सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस मियां अफनान अमीन ने बस ड्राइवर्स को एंटी डोजिंग डिवाइस फराहम कर दी। एंटी डोजिंग डिवाइस के इस्तेमाल से नींद का गलबा तोड़ने में मदद मिलेगी। कमांडेंट नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज DIG महबूब असलम की हिदायत पे मकामी समाजी तंजीम के इश्तराक से मोटरवे रावी टूल प्लाजा पर धुंध के शदीद मौसम के पेश नज़र बसों, हैवी ट्रांसपोर्ट और दीगर गाड़ियों के पीछे चमकदार स्टिकर लगाने की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मुहिम का आगाज़ डिप्टी कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज SP गुलाम कादिर सिंधु की ज़ेर क़यादत किया गया। मुहिम के दौरान 200 से ज़ायद गाड़ियों पर रिफ्लेक्टिंग स्टिकर्स लगाए गए और ड्राइवर्स को धुंध में एहतियाती तदाबीर के बारे में एहतियाती तौर पर आगाही भी दी गई। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सफ्तराबाद और गिरदोलवा में गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस के पेट्रोल पंप्स और पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ ग्रैंड क्रैक डाउन किया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा अस्कर अली जोया की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तराबाद लारेब और दीगर सफ्तराबाद समेत गिरदोलवा में गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस के पेट्रोल पंप्स और एजेंसियों के खिलाफ ये ग्रैंड और कामयाब ऑपरेशन किया गया। सफ्तराबाद के नवाही इलाकों, खान का डोगरा समेत दीगर इलाकों में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें सील कर दिया गया।
खबर है गोजरा से, जहां पे क्रिसमस डेट करीब आते ही शहर भर के तमाम चर्चों में मकामी इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। गोजरा में भी मुल्क भर की तरह क्रिसमस डे करीब आते ही शहर भर के तमाम चर्चों में मकामी इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। गोजरा के पाक तिल कैथोलिक चर्च समुंदरी रोड में सस्ता सहूलत बाज़ार कायम किया जा चुका है, जहाँ पे मसीही बरादरी के लिए तमाम तर अशिया सस्ते दामों दी जाएंगी। नाजरीन, अब कुछ बात करेंगे बुनियादी मसले पीने के साफ़ पानी की, जिस पर अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद शहरियों को मीठा और साफ़ पानी मुहैया नहीं है। इसी हवाले से हमें मज़ीद अपडेट करेंगे जाहिद खलल हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बात की जाए जैकाबाद शहर में मुसलसल काफ़ी अरसों से मीठा पानी मौजूद नहीं। यहाँ के हमारे साथ मौजूद है JUI के रहनुमा, आए उनसे जानते हैं आखिर इस पर कौन फोकस लेगा, जिम्मेदारी किसकी है, आखिर जैकाबाद शहर को लावारिस क्यों बना लिया है। हमारे साथ मौजूद है JUI के रहनुमा, आए उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, मुसलसल इतने अरसों से मीठा पानी शहर में मौजूद नहीं है, लोग परेशान हैं, क्या कहना है वाले से? जैकाबाद का देरीना और परमानेंट और अहम मसला मीठे पानी की फराहमी का है। अफसोस से कहना पड़ता है कि 2 अरब की मेगा स्कीम जो 2 साल कबल पूरी हुई थी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इतनी मेगा स्कीम जो पूरे पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर ये स्कीम थी, जिससे शहरों को मीठा और साफ़ पानी फराहम करना था, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि शहरों को जब बुनियादी मसला है पीने का पानी का, वो फराहम नहीं किया जा रहा। मैं समझता हूँ कि इसके इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। खीरथल कैनाल से पर 3 बड़े लगून पानी कलेक्ट करने के लिए हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि कभी कौन सा सबब कहते हैं, कभी कौन सा सबब कहते हैं, लेकिन शहरों को पानी न मिलना इंतहाई अफसोसनाक बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एहतजाज भी हुए हैं, मुजाहरे भी हैं, आखिर इंतजामिया क्यों नहीं फोकस कर रही इस पे मसले में? हकीकत बात यह है कि जब एहतजाज हम करते हैं तो ये सूरत हाल होती है, कुछ दिन के लिए पानी आ जाता है, लेकिन फिर पानी फराहम नहीं किया जाता। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि जब तक वाटर मैनेजमेंट बोर्ड नहीं बनेगी, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के आदमी, मुअज़्ज़िज़, शहरी, सहाफ़ी और इंतज़ामिया इकट्ठे होगी, तो मेरे ख्याल में तब परमानेंट तौर पर ये मसला हल होगा, वरना ये मसला हल होना मुश्किल लग रहा है। जी बिल्कुल, आपने JUI के रहनुमा की बात सुनी। उनका ये कहना है कि जब तक सियासी, समाजी, मजहबी पार्टी मिलकर ये मसला साथ बैठकर मसला, तब तक मसला हल नहीं होगा, जब तक हम साथ बैठकर मसला हल करेंगे। जी, आपको बताएं कि फोर्ट अब्बास हाईवे रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आए रोज़ हादसात में इजाफा हो रहा है। ये फोर्ट अब्बास का हाईवे रोड मुल्क के बड़े शहरों को आपस में मिलाता है। इसकी मज़ीद क्या तफसीलात हैं, बात करेंगे। चौधरी अब्दुल कयूम हमारे साथ मौजूद हैं। कयूम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फोर्ट अब्बास के हाईवे रोड पर। ये अरसा दराज से जो है वो टूट फूट का शिकार है। हुकूमतें बदलती रही हैं, लेकिन फोर्ट अब्बास के जो हालात हैं वो ना बदल सके, और आए रोज़ इस रोड पर जो है वो हादसा रूनुमा हो रहे हैं। ये फोर्ट अब्बास का वो हाईवे रोड है जो मुल्क के बड़े शहरों को जो मिलाता है। यहाँ मुल्क के बड़े मुल्क अपना शहरों को जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है वो इसी रोड से गुजर कर जाती हैं, लेकिन अलमिया ये है कि ये टूट फूट का शिकार अरसा दराज से है और अभी तक इसको रिपेयर ना किया गया। इसी हवाला से मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे। जी चाचा, तुसा दसो, ये रोड ये टूट फूट का शिकार है, की कहते हुकूमत नूं? बहुत देर ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। जी बिल्कुल, जैसे आपने बुजुर्ग शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि आए रोज़ यहाँ पे जो हादसात मामूल बने हुए हैं और कीमती जानों का जो ज़िया है वो आए रोज़ का मामूल बन चुका है, और वो हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द रिपेयर किया जाए या नया तमीर किया जाए, ताकि जो कीमती जानों का ज़िया है उसको रोका जा सके। जी
خبر ہے میلسی سے، آپ کو بتائیں کہ وابڈہ افسران کی نااہلی اور جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سامنے آ چکی ہے۔ میلسی کے علاقے رحمان ٹاؤن میں رات کی تاریکی میں لگائی جانے والی LT لائنز بغیر کسی محکمانہ منظوری کے لگائی جا چکی ہے۔ اسی حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے میاں ندیم ممتاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ رحمان ٹاؤن جہاں پر سینکڑوں گھروں کو بجلی جیسی بنیادی سہولیات سے عرصہ دراز سے وابڈہ میلسی نے محروم کر رکھا ہے، وہاں پر وابڈہ افسران کی کرپشن اور ملی بھگت سے سینکڑوں میٹر اور ٹرانسفارمر نصب ہیں، لیکن عرصہ تقریباً 2 سال سے سینکڑوں شہری ڈیمانڈ نوٹس تو جمع کروا چکے ہیں مگر ان کی بجلی چالو نہ کی گئی، یہ کہہ کر کے یہ ایریا رحمان ٹاؤن ان الیکٹریفائیڈ ایریا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ایریا ہے ہی ان الیکٹریفائیڈ، پھر شہریوں کو ڈیمانڈ نوٹس کیوں ایشو کیے جاتے ہیں اور ان کے پیسے کیوں جمع کروائے جاتے ہیں؟ دوسری جانب وابڈہ کی نااہلی، پیسے کی چمک اور رشوت خوری نے اسی ان الیکٹریفائیڈ ایریا رحمان ٹاؤن میں سرد راتوں کے اندھیرے میں کسی محکمانہ منظوری کے بغیر LT لائن بچھا دی گئی اور ساتھ ہی میٹر بھی شفٹ کر دیے۔ یہاں پر میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے سے متاثرین جنہوں نے عرصہ دراز سے ڈیمانڈ نوٹس جمع کروائے ہوئے تھے، ان کے شور شرابے پر وابڈہ اہلکاروں کی پھرتیاں تیز ہو گئیں، میٹر اتار لیے گئے، لیکن جنہوں نے LT لائن بچھوانے کے لیے بھاری رشوت دی ہوئی تھی انہوں نے LT لائن نہیں اتارنے دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب تک بد دیانت، نااہل اور رشوت خور افسران اسی طرح شہریوں کو لوٹتے رہیں گے؟ اہل علاقہ کا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو 2 نہیں 1 پاکستان اور تبدیلی کا نعرہ یاد دلواتے ہوئے اور ان کرپٹ ٹولے کا احتساب کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جی ندیم، آپ کا بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے تاہم مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز۔